درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبر کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی اسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی اسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی اسلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی اسلام نے اسی کی ترغیب دی۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں باقی درود۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے، نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے، 100 کا۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے نبی الاسلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی الاسلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو، تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر
اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیا، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر روم کی حدیث کے اندر موجود۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے۔ کون؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو گئی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا، کتنا ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دو. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی ہوتی ہے، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سر سنن نسائی میں صحیح سند حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغنا اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے. درود جو ہے نا یہ بیسیکلی تو فارسی زبان کا لفظ ہے، کسی کے لیے یعنی دعائے رحمت کرنا. عربی میں جو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈنگ آتی ہے وہ صلاۃ و سلام ہے. صلاح دعا کرنے کو مختلف معنی، میں آپ کو اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں، اور سلام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا. تو درود شریف بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کا حکم آیا، اور باقی احادیث میں تو پھر درود شریف کے جو فضائل آئے ہیں وہ تو سر زندگیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. افضل ترین نفلی عبادات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، صلاۃ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود پڑھے گا، 10 دفعہ رحمتیں اس پہ نازل کرے. تو اللہ کی رحمت 10 دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سے اسی کی ایکسپلینیشن سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس پہ کیا خوش نہیں ہیں کہ جو بھی آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پہ 10 دفعہ سلامتی بھیجی جائے گی۔ اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری، اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں۔ تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑا ہے اسماء اعظم میں سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ،
تو یہ سنگولر کا سیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیغہ بن جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا سیغہ بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا سیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا سیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا سیغہ، اور نستغیث پلورل کا سیغہ، جمع کا سیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10,492 اور المستدرک الحاکم میں 1,862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے۔ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5,761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5,761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی، وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9,928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5,761 نے، تسی 9,928 کی تمہیں دس دو، تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ، میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا۔ تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے، الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی، اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، احادیث اس میں 150 ہیں، اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا۔ تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے، اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے۔ اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں۔ امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا، وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا۔ اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر۔ اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے۔ اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا، وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے، جس طرح خصائص علی الگ سے ہے، فضائل صحابہ الگ سے ہے۔ خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ، فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور یہ عمل الیوم واللیلہ دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9,928 آیت الکرسی کا وظیفہ۔ تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے، یا حی یا قیوم
برحمتی کا استغیث 10,492 صحیح طریقہ ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف، ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ، تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو، اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے، آج نیوٹن ہوتے پی ایچ ڈی ہوتی فزکس کی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں، اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی ہمیں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں.
یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگربتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 دفعہ پڑھواتے ہیں. ان میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا، اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے اور اس کو 1.25 دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں، ان وظائف کو کریں. اور مسئلہ نمبر 82 میرا الگ سے میرے بھائیوں ریکارڈ ہے. مسئلہ نمبر 82 اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائیں. لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹے موٹے 3 وظیفے جو بتا دیے، انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاؤں میں، انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کفایت فرمانے والا ہے. اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو تو پاک ہے. تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے، یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی ہے.
بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی یہ آ گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر